امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواز سے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے. یہ چانڈا کھیدا پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواز سے آئے، خوشی کا وقت آیا تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے. امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے. جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں حسن سے سیکھی ہیں. جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے، سنو. امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتا چلا تو میں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابی سے؟ میں طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دیں. چلی گئی میں کہ فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. خدا کے بندو ہم 2 منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم، روز نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجا، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا. اور کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا، ہر جگہ چھا کے رہنا، ہر جگہ چھا کے رہنا. میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جو لوگ، جو اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرق ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے.
پھر کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات. نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ پیسے پھر برگر دے آئیے. میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے. سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں، سخی نہ کوئی مال نہیں ہوں. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی. امام حسن نے بھی، امام حسین نے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اما جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گرانے کے پاس آیا. 5-10 دے دیں تو موت بن گئی. کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی دے، خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت. محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں. خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے اس کا اظہار کرو. ہمارے چہروں سے، طبیعتوں سے خوشی چھلکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے. محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا. جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں. تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو. جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے. تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی. مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا موقع. تو دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا. صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا. تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا
نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا، حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت، خوشی کا موقع ہے تو پہنچو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں گے ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر این قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی، لیکن مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، یہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں، بھئی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے، میں کہ الیکشن آ لیندے تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا۔ او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاحب کرتے ہو۔ اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں گے۔ میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے۔ میری طرف دیکھیے جی، میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سیاستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے گی۔ اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، چونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں اکثر، میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں، نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا، میرے بزرگوں کو حکم تھا، میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں، میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے۔
تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں ہمیں بلیک میل نہ کریں, ہمیں پتہ ہے ایڈی چھیتی کو نہیں سمجھا. بالکل آنکھیں نہ بند کریں, کھول کے بیٹھیں, پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی, سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نا طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی, یعنی ذہن بتائے, آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے, وہ جذباتی پن. آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن, چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, علامہ صاحب, پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی, تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا, گھر والے دیتے ہیں, نوکر لاتا ہے, مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے, جھاڑو لے لیا, مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے, دوڑ کے ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا, مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی, آج میں خود جھاڑو پھیروں گا, آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو برکت. میں تو نوکری دینے آیا ہوں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو, یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا, پیچھے سے ریڑھی والا آیا, اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا, پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا, غلطی ہو گئی, جانور کی لگامیں کھینچی تھی, کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والا نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا, آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا, آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف ہے. بھائی بڑا مصروف رہتا ہے, بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر, نہیں اسے ٹائم ملتا. لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے, مٹھائی کا ڈبہ لیا, اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا, عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے, تو آج تو عید میلاد النبی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ. مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا, 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی, اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے, تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو بتائے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا, جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو, اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا, تیسرا, تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا, پیسے پوچھے. تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا, بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے واپس کیسے کر دیں. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سونگ گیا سب کو, حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی, گھر بھی آ گئے, صادق اور امین بھی کہہ دیا, جب کا چلے گا کون کون, چپ کر گئے. تو حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا, جب چلتے کیوں نہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, سب سے پیچھے بیٹھا تھا, اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی, جھٹپٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈال دی, اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے, انا ناصرو کا یا رسول اللہ, انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا, دین کی مدد کرے گا, اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے, پھر بدر میں بھی پہلی صف میں, احد میں بھی پہلی صف میں, خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا, اس دفعہ رہ جا, تو عرض کی رو پڑے حضرت علی, دلیر آدمی تھے, رو پڑے. کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں, حضور مجھے لے چلے, میں میدان کا زندگی ساری گزار دی, ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا, ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی. کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا, تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے, خنجر لگا نا جب, وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی, 63 سال عمر ہو گئی, جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں. پانی پرن سویلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا.
मैं कामयाब हो गया, वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए? इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं, फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा है बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी इतवार मस्जिद में होते हैं। थोड़े पिंड तो नहीं है जी? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेशी चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, उन्हें जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही, रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा।
और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है, ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के भी लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, ये मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूं यार, नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा है? छोड़े आप, जो आया है वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए, बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं जाओ पैसे फिर बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती हैं मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है, जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा, जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा, जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा शरफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होता। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे, कहने लगा मैंने सुना बड़े लजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया वते मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना पे पूछना, थोड़ा ते पूछिया ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को वते मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी जाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जिंज करना जो ही दसना देना। कितना 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं राह च देंगा। मैं कहा अल्लाह 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राह दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिवें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं जुआ की, या चुप कर गया या कूरन लग गया। और मैं क्या करमा लिया आमीन ते आ, तेनू ते 50 लाख फिर भी पिया बचदा सी, लेकिन असी दुआवां च भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां च भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊंट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया हूं। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार ना कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी।
मौला अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी सारी 9 साल की उम्र थी जब कलमा पढ़ा। 9 साल हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई, और जब सब लोग आ गए सारे खानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, कौन कौन मेरी मदद करेगा। आपको बताया ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना, जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो, और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आके पूछते हैं चौधरी साहब कोई जरूरत हुई तो बताना, पैसे पूछे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं इसने वापस कैसे करने। हजरत मौला अली उस जमाने में जब शाम सूं गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा। रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब का चलेगा कौन कौन, चुप कर गए। तो हजरत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर जरा परेशानी देखी ना, जब चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था, और हजरत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते हैं मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाल दी, और मैं पंजों के बल खड़ा होकर दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, आना नासिरू का या रसूल अल्लाह, आना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहां जहां कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी पे। फिर बदर में भी पहली साफ में, उहद में भी पहली साफ में, खंदक में भी पहली साफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा तू रह जा, इस दफा रह जा, तो अर्ज की रो पड़े हजरत अली, दलेर आदमी थे, रो पड़े, कहने लगे हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी, अपने जमाने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को